عقیدہ توحید کے جو دلائل ہیں وہ قرآن کریم سے، میں چاہتا ہوں اس پر اگر آپ ابتداً روشنی ڈالیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور جہاں تک عقیدہ توحید کی بات ہے، اگر کوئی اس کو نہ سمجھ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ بیکار ہے۔ بالکل ایسے ہی، عقیدہ توحید ہماری بنیاد ہے۔ اچھا، جہاں تک عقیدہ توحید کا ذکر ہے تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ بالکل بالکل، مثال کے طور پر آیت الکرسی آپ دیکھ لیجئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اللہ وہو العلی العظیم تک پڑھے تو سب کچھ عقیدہ توحید ہی توحید ہے۔ اللہ، اچھا اسی طریقے سے سورہ اخلاص، سورۃ الاخلاص، بے شک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یہ تو سورہ توحید ہے، یولد ولم یکن لہ کیا بات کفوا احد۔ اور ایک صحابی تھے نا، وہ ہر رکعت میں یعنی جب بھی سورت پڑھنی ہوتی تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اچھا، جب حضور نبی کریم علیہ السلام تک بات پہنچی تو آقا نے فرمایا کہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان فرمایا ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے، سبحان اللہ، سبحان تو فرمایا کہ یہ سورت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اللہ اللہ، اچھا یہ تو ہوا عقیدہ توحید کا ذکر۔ اب آئیے عقیدہ توحید کے جو دلائل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کفر و شرک ہے، بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، اور ان حالات میں باقاعدہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو اپنی عبادتوں میں شریک نہ کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضے پورے کرو۔ اور باقاعدہ ہم اگر نگاہ ڈالیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، تو باقاعدہ قرآن کریم نے کنورسیشن فرمائی ہے ان سے، دلائل تفصیلی طور پر بیان فرمائے ہیں، انہیں بار بار سمجھایا اور اس دور کے اعتبار سے سمجھایا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ آپ کس رب کی بات کرتے ہیں، کس رب کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو رب تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات فرمائی کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تم نے رب کو تو نہیں دیکھا لیکن اس کے نبی کی زندگی کو تو دیکھا ہے نا۔ مثال پیش کر دیا، جب محبوب ایسا ہے، جب مخلوق ایسی ہے، اس کے محبوب ایسے ہیں، تو خالق کیسا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، قرآن کریم نے یہ باقاعدہ مشرکین کو سمجھایا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کتنی لوجیکلی انداز میں، کتنے پیار بھرے انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں کیا ملتا ہے کہ آپ نے سارے بتوں کو پاش کر ڈالا اور کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھا، وہ سب کے سب اپنے عیش و آرام سے فارغ ہو کر آئے، دیکھا یہ کیا ہوا، سارے نشے کافور ہو گئے۔ نمرود کے پاس آئے کہ ہوا کیا ہے، وہ بڑا چالاک تھا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو بتوں کے بارے میں اس طرح کی بات ہے، کہا یقال لہ ابراہیم، ابراہیم ہے جو کرتا ہے، کہا لے کر آؤ اس کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آلہ قتل جس کے کاندھے پر ہے اسے پوچھو، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو اس سے۔ تو انہوں نے کیا کہا جب وہ مشورہ کرنے کے بعد آئے، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ کیا بات ہے، کیا ایسی لوجک، ایسی دلیل قائم فرمائی۔ پھر فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی اف ہے، ان پر بھی اف ہے۔ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو کسی کو نفع نقصان نہ پہنچا سکے وہ رب نہیں ہوتا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ کیا بات۔ اسی طریقے سے ستاروں کی بات آئی، انہوں نے کہا یہ ستارے جو ہے وہ یہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ چاند کی بات آئی، 7ویں پارے میں اس کا بیان موجود ہے۔ سورج کی بات آئی تو کیا فرمایا، لا احب الافلین،
ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا، چھپنے والا رب نہیں ہوتا، رب تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار ہر جگہ فرما رہا ہوتا، ہر جگہ رب ہے۔ پھر فرمایا کہ باقاعدہ یہ فرمایا کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم میں سے نہیں کیا ہے، مجھے توحید کا علم بردار بنایا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ لوگ وہ لوگوں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں نا، تو ایسا کرو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا سب کو بلا لو، سب کو بلا لو، جمع ہو جائیں، ایک مکھی بنا کر دکھا دیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، بلکہ مکھی تمہارے سامنے سے کوئی چیز لے کر جائے اسے لے آؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر اور فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو نا کیا کر سکتے ہیں وہ، بولا تمہارا رب جو ہے وہ کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہ پلاتا ہے اسے کوئی نہیں پلاتا، تو رب وہ ہوتا ہے جو کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے، خود نہیں کرتا، وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم میں ایک بار نہیں بار بار اللہ رب العالمین نے بڑے پیار بھرے انداز میں عقیدہ توحید کے دلائل قائم فرمائے۔ بہت عمدہ انداز میں قرآن کریم نے جو دلائل توحید کے حوالے سے، عقیدہ توحید کے حوالے سے پیش کیے، ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی وہ کنورزیشن جو بتائی نا آپ نے، جو باہمی ان کے سوال و جواب ہیں، تو وہ بہت ہی قرآن کریم ہے بنیادی طور پر، وہ اگر ہم پڑھیں اس کو تو ہم بہت آرام سے توحید کا پیغام جو ہے قرآن سے لے سکتے ہیں اگر ان واقعات کو سمجھے، اور قصص الانبیاء میں ایسے بہت سے واقعات مل جاتے ہیں۔